الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا عربي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا مطلبي يا ملجائي يا مأوائي يا أرقائي يا حبيبي يا طبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ماہ مکرم ماہ معظم ربیع النور شریف کی بہار میسر ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مکرم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سلسلے میں آج کا یہ پہلا بیان ہے اور ہمارے آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے والدین کریمین. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور مسلمانوں کی نظر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے والدین کا مقام کیا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. آج کا جو میرا موضوع ہے اس پہلو پہ میں نے گفتگو کرنی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے والدین مسلمان نہیں تھے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسے برے عقیدے سے محفوظ رکھے. اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے. سب سے پہلے بحیثیت مسلمان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے والدین کا مقام ہم جبھی سمجھ پائیں گے جب ہمارے پیش نظر امام الانبیاء کا مقام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عظمت، کیا بلندی، کیا رفعت، کیا مقام، کیا شان، کیا مقام علو عطا فرمایا ہے. جب تک ہم مقام رسالت باب کو سمجھ نہ پائیں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کی عظمت اور شان سمجھ نہیں پائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم امام الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، محبوب رب لم یزل ہیں. یہ وہ آقا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے پیارے اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات کسی شے کو پیدا نہ کرتا. یہ وہ ہستی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں.
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان کائنات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جان کائنات ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والدین کریمین کو کیا مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں۔ بے شک بے شک معصوم عن الخطا ہیں۔ بے شک یہ الحمدللہ عز و جل ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے بے شک بے شک بے شک کہ ان سے گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے آباء و اجداد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس جن پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، وہ ساری کی ساری ہستیاں، وہ ساری کی ساری شخصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاک باز رکھا ہے۔ وہ پارسا تھے، وہ نیک تھے، صالح تھے، اور اپنے اپنے زمانے میں تمام لوگوں میں افضل تھے۔ بے شک بے شک ابھی انشاءاللہ عز و جل میں اس ضمن میں احادیث مبارکہ آپ کو سناؤں گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ان کا وصال ہو گیا، اور ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عمر مبارکہ 6 برس کی ہے۔ آپ کی مشفقہ والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم والد گرامی ان کے سایہ شفقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر نہ تھا، چونکہ وہ پہلے انتقال فرما گئے، اور والدہ ماجدہ صرف 6 برس کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے بظاہر جدا ہو گئی۔ جب حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا وصال کا وقت قریب آیا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کے لبوں پر کیا الفاظ تھے، اور جو الفاظ تھے وہ ان کے دین اسلام ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہے، جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائیں اس وقت اس کا نام یثرب تھا، مدینہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوا۔ بے شک تو اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہودیوں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس سے نور مبارکہ چمک رہا ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اقدس پر مہر نبوت کو دیکھا تو ہر طرف شہرا ہو گیا کہ یہ وہ بچہ ہے جو امام الانبیاء ہے، سبحان اللہ، جو اللہ کے آخری رسول ہیں۔ بے شک تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تخت جگر دور نظر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو کوئی اعزازات دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں سے آپ واپسی مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ مقام ابوا پر جب آپ پہنچی تو آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال سے پہلے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو شعر کہے وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ تُبْعَثُ فِي الْحِلِّ وَفِي الْحَرَامِ تُبْعَثُ فِي التَّحْقِيقِ وَالْإِسْلَامِ دِينِ أَبِيكَ الْبَرَّ إِبْرَاهَامَ فَاللَّهُ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ وَأَلَّا تُوَالِيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ
فرماتی ہیں آپ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، حل و حرام سب جگہ آپ نبی ہوں گے، اور آپ کو اپنے باپ ابراہیم کے دین اسلام پر مبعوث کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتوں سے خدا کا واسطہ دے کر روکتی ہوں کہ آپ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ان کی دوستی نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی آپ گواہی دے رہی ہیں، بیان فرما رہی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ان قریب اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، اور سب لوگوں کی طرف آپ مبعوث کیے گئے ہیں۔ تو ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان وہ مشرکہ اور کافرہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان اشعار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی سمجھتی تھیں۔ اور دیکھیے آگے آپ نے فرمایا کل حی میت و کل جدید بال، ہر زندہ موت کا مزہ چکھے گا اور ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی۔ وہ کل کبیر یفنا، اور ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی۔ وَأَنَا مَيْتَةٌ وَذِكْرُهَا بَاقٍ، میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے۔ سبحان اللہ، بے شک میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، میں نے ایک پاک باز بچہ جنا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبائے کرام یعنی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بے شک اور آپ کے پردادا حضرت ہاشم، اور اسی طریقے یہ سلسلہ بزرگ ہستیوں سے ہوتا ہوتا حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ بے شک بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تک یہ عرصہ جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں یہ زمانہ فطرت ہے، یعنی اس زمانے میں چونکہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث ہوئے تھے، اور تاریخ کا مطالعہ آپ کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکہ المکرمہ یا مدینہ تجربہ میں آنا یہ نہیں ملتا، نہ آپ نے اہل عرب کو تبلیغ فرمائی ہے، آپ خالصاً بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ بے شک قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنائے گئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شعرہ جو ہے الحمدللہ عز و جل قیامت تک اور ما بعد القیامہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بجتا رہے انشاءاللہ۔ تو چونکہ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول مبعوث نہ فرمائیں۔ کسی قوم کی طرف اگر رسول نہیں آیا ان تک ان رسول کی تعلیمات بھی نہیں پہنچی، تو اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتے کہ جس تک کسی رسول کا پیغام نہیں پہنچا۔ چونکہ عرب میں جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد آپ کے والدین کریمین تشریف فرما تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا زمانہ قریب ہے 600 سال پہلے ہوئے ہیں تقریباً، تو ان کی تعلیمات وہاں تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ زمانہ فطرت تھا، اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ وہ معاذ اللہ کفر پر تھے، شرک پر تھے، یہ بات کرنا جو ہے یہ عبث ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسے زمانے سے ان کا تعلق ہے کہ ان کی طرف باقاعدہ کوئی اللہ کے نبی مبعوث ہی نہیں ہوئے، اور اس زمانے کو اس کی 3 قسمیں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ ایک وہ کہ زمانہ فطرت میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانتے تھے اور دین اسلام پر کاربند تھے. بلکہ حدیث پاک ہے بہقی شریف کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ روئے زمین پر 7 مسلمانوں سے کم لوگ موجود نہ رہے. روئے زمین پر 7 افراد سے کم مسلمان نہ رہے ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا. ہر وقت کم از کم 7 افراد مسلمان ایسے رہے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو اس زمانے کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے وعدہ لا شریک ہونے پر ایمان رکھتے تھے تو وہ تو جنتی ہو گئے، وہ عذاب نار سے بچ گئے. اور اس میں وہ لوگ جنہوں نے کفر و شرک کی راہ اختیار کی، بت پرستی کی، وہ لوگ جہنمی ہو گئے. اور وہ لوگ جن کے پاس تعلیمات اسلامیہ پہنچی نہیں ہیں، ان کے حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمان کیا گیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم کسی قوم کی طرف رسول مبعوث نہیں کرتے اس کو عذاب نہیں دیں گے. تو لہٰذا اس دلیل سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا جنتی ہونا ثابت ہے. سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی سبحان اللہ، کیا بات ہے. رحمت اللہ تعالی علیہ، عظیم مفسر قرآن. ان کے بعد جتنی بھی تفاسیر لکھی گئیں انہوں نے تفسیر لکھتے ہوئے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تفاسیر لکھی گئی. اتنے بڑے مفسر وہ کیا لکھتے ہیں، ان کا عقیدہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے. اور یہ ان کا بھی عقیدہ ہے اور جمہور علماء کرام کا بھی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کے آباء و اجداد ہر زمانے میں کفر اور شرک سے پاک رہے ہیں. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ فرماتے ہیں ان آباء الانبیاء ما کانوا کفارا، بے شک انبیاء کرام کے آباء و اجداد کافر نہیں ہوتے. سبحان اللہ. بے شک. یہ ذہن میں بات رکھیے گا. لکھنے والا کون ہے؟ عام مولوی نہیں ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. بے شک. فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ اللہ فرماتا ہے میری وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے. یعنی آپ پاک پشتوں میں جب آپ منتقل ہوتے رہے، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ وہ سجدہ کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرما رہا ہے اور امام فخر الدین رازی اس آیت سے استدلال فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ساجدین لوگوں کی پشتوں میں آپ منتقل ہوتے رہے. اور فرماتے ہیں معنی، اس کا معنی یہ ہے انہ کان ينقل نورہ من ساجد الی ساجد، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک سجدہ کرنے والے کی پیشانی سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی پیشانی میں منتقل ہوتا رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دلالۃ علی ان جمیع آباء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا مسلمین. فرماتے ہیں اس بات سے واضح ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ آباء و اجداد مسلمان تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا پیارا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا عقیدہ نصیب فرمائے. آمین. ہمارا عقیدہ تو ہے، جو لوگ اس کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پھر دیکھیے آگے چلیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جن پشتوں میں منتقل ہوتا رہا وہ لوگ اپنے زمانے میں معزز تھے، افضل تھے، اپنے زمانے میں سب سے بہترین تھے. خیر القرون، خیر الناس اپنے اپنے زمانے کے وہ لوگ تھے. اب علماء کرام فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے اس بات پہ کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے حوالے سے یہ عقیدہ نہ ہو کہ وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ کفر اور شرک میں مبتلا تھے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ تو خیر الناس تھے، تو کیا کافر اور مشرک جو ہے وہ مومن سے افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، استغفر اللہ.
بھئی اگر وہ مومن نہیں تھے، وہ مشرک تھے، معاذ اللہ کافر تھے آبا و اجداد، تو اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ میرے آبا و اجداد جتنے بھی تھے وہ تمام لوگوں میں افضل تھے، تو کیا ایک کافر یا مشرک وہ مسلمان سے افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی اور کو ان سے افضل مانے تو یہ بھی علماء کرام نے فرمایا یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد ہی تمام لوگوں میں افضل ترین تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں، یعنی آپ کے آباء و اجداد کو تمام لوگوں میں ممتاز رکھا، اور بالخصوص آپ کے والدین کریمین اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہر قسم کے شرک اور کفر سے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے چند احادیث مبارکہ اس زمن میں آپ سماعت فرمائیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حدیث حسن ہے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اس کے راوی ہیں۔ سبحان اللہ۔ گھر کی بات ہے، گھر والا ہی جانتا ہے کہ گھر والے کا مقام کتنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور حضور کے پیارے چچا جان بھی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حین خلقنی جعلنی من خیر خلقی، کہ بے شک اللہ تعالی نے جب مجھے پیدا فرمایا تو مجھے بہترین مخلوق سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثم حین خلق القبائل وجعلنی من خیرہ، اور پھر جب قبائل کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب سے بہتر قبیلہ بنایا، سبحان اللہ، سب سے بہتر قبیلے میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ فرماتے ہیں وحین خلق الانفس جعلنی فی خیر انفسہم، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفوس کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے کیا جن کے نفوس سب سے بہترین تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثم حین خلق البیوت جعلنی من خیر بیوتہم، اور جب خاندانوں کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہترین خاندان میں فرمایا، سبحان اللہ، بہترین خاندان میں رکھا۔ فانا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، سن لو میں بلحاظ خاندان اور بلحاظ نفس ان سب سے بہترین ہوں۔ بے شک، ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، جب قبائل بنائے تو سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، جب خاندان بنائے تو سب سے بہترین خاندان میں رکھا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا فرمایا، جب نفوس کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین جان جو بنائی ہے وہ میری جان بنائی۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہقی شریف کی حدیث ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے، امام بہقی نے اس کو نقل کیا اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کی راوی کون ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ گھر کی بات ہے نا، گھر والے ہی جانتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال لی جبرائیل قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کھنگار ڈالے ہیں، مشارق اور مغارب کھنگار ڈالے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل نے بتایا ہے کہ اے جانے جانا آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا، جیسے آپ ہیں مشارق و مغارب سب دیکھ لیے میں نے، لیکن جیسے آپ ہیں ایسا کوئی نہیں۔ اور ولم اجد بنی ابی افضل من بنی ہاشم، اور نہ ہی میں نے خاندان بنی ہاشم سے بڑھ کر کوئی خاندان دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ
اب اس میں علماء کرام نے بڑا کام کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی الشافعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں ان کی بے شک مرکز اقدس میں. آمین آمین. دیکھیں ملتا بھی پھر ایسے ہوا. مقام کیا تھا؟ 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. ظاہر بات ہے عقیدہ جب ایسا ہوگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیوں نہیں فرمائے؟ بے شک بے شک بے شک. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ایک روایت کے مطابق 6 اور ایک روایت کے مطابق 10 سے بھی زائد کتابیں آپ نے لکھی ہیں. کس موضوع پر؟ کتابیں تو آپ کی بہت ساری ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں، بلکہ ایک روایت کے مطابق 1000 کے قریب کتابوں کی کتاب ملتی ہے آپ کی. 10 سے زیادہ کتابیں آپ کی کس موضوع پر ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں. دیکھیں پہرا دے رہے ہیں ناموس رسالت. بے شک بے شک. اور اللہ رب العالمین نے مقام مرتبہ کیا عطا فرمایا کہ جاگتی آنکھوں سے اپنے آقا کی زیارت سے مشرف ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی الشافعی اللہ اکبر. تو علماء کرام نے بڑی کتابیں لکھی، بڑی تحقیق کی. وقت اتنا نہیں ہے، صرف ایک اعتراض اس کا جواب. اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی وہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے اور بہت روئے. آپ صحابہ کرام بھی رو پڑے اور پھر ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو مجھے استغفار کی اجازت نہیں ملی. ہاں البتہ میں نے قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرمایا. اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد دیکھیں جی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور مشکات شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث کو بیان کر کے معاذ اللہ یہ عقیدہ ذہنوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین معاذ اللہ کافر تھے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان صاحب ایمان ہونے پر دلیل ہے. بات صرف اتنی ہے کہ چشمہ وہ لگانا چاہیے، عشق والا چشمہ. آنکھ کے اندر کجی ہے، نقص ہے. اب اللہ سے وہ آنکھ مانگو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب تلاش نہ کرے. میرے سیدی عالم فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمار نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں ہے. بھئی عشق بھی ان جیسا ہو نا، آنکھیں ان جیسی ہو، دل ان جیسا ہو، دماغ ان جیسا ہو اور سوچ اور فکر اور عقیدہ ان جیسا ہو. پھر جو ہے دل کے اندر محبت رسول کے گلدستے چھوٹے ہیں، پھر وہ مدینے سے خوشبو آتی ہے، پھر وہاں سے فیضان کا چشمہ جاری ہوتا ہے، پھر ڈائریکٹ کرنٹ مدینے سے آتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام مرتبہ کا فرماتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کلام لکھتے ہیں وہ سوئے لا نظار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر تلسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. عاجزی انکساری کی ہم تو کہتے ہیں واہ رضا آپ کی انکساری، آپ کی عاجزی ہے، آپ کا عشق ہے، آپ کی محبت ہے. تجھ سے جیدہ ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں. جب یہ عاجزی انکساری کی لاڈنے تھے نا اللہ کے حبیب کے قلم جب اٹھاتے ہیں تو حضور کی نعت کہتے ہیں، جب لب کو کھولتے ہیں تو لب سے جب الفاظ تبدیل پاتے ہیں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و سرائی کرتے ہیں. تو آقا نے انعام کیا دیا؟ سر کی آنکھوں سے اپنا جلوہ دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے والدین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان سبحان. پہلا دیا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کہ کوئی کلام کرے تو کیوں کرے. امام الانبیاء محبوب رب لم یزل ادب گاہر زیر آسمان از عرش نازکتر نفس گم کردہ نی آیت جنید و بایزید اینجا. یہ وہ ذات ہے، کوئی معمولی ذات نہیں ہے. میرے سید یاد حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر کتاب لکھی والدین مصطفیٰ اور مقام مرتبہ یہ بتائی.
تو اس حدیث کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں تو دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ صاحب ایمان تھے، کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے استغفار کی اجازت طلب کی، مجھے استغفار کی اجازت دی۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید 10واں سپارہ سورۃ توبہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو کافر ہیں، جو منکر خدا اور منکر مصطفیٰ ہیں، ان کی قبر پر بھی نہ جانا، ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا۔ اور آگے سنیے سورۃ توبہ کے اندر ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر۔ یہ آیت بینہ پہلے نازل ہو چکی تھی، یہ آیت بینہ پہلے نازل ہو چکی تھی، تو اب جب استغفار کے بارے میں منع کر دیا گیا کہ کافر کے بارے میں آپ نے استغفار کی دعا کرنی نہیں ہے، ان کے لیے بخشش نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز جس کے بارے میں اللہ فرما دیا اللہ نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں کرتے؟ علماء کرام نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ بات اصل میں یہ ہے، یہ بڑا لطیف نقطہ ہے، یہ عشق والوں کو ہی سمجھ میں آتا ہے، سبحان اللہ، یا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، سبحان اللہ، جو عشق والے ہیں اسے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں جب بڑا کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، آخر تک پڑھتے ہیں۔ اور جب بچہ فوت ہو جائے، بچی فوت ہو جائے، کیا دعا مانگتے ہیں؟ پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وزخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ پڑھتے ہیں بچی کے لیے، اس سے ملتی جلتی دعا ہے۔ اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے، جو نابالغ بچہ یا بچی فوت ہو جائے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم دعا کرتے ہیں مولا اسے ہمارے لیے باعث مغفرت بنا دے، اسے ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے۔ کیوں؟ اس کے ذمہ تو گناہ ہے، اس نے تو گناہ کیے نہیں ہے، تو دعا اس کے لیے ہوتی ہے جس کے ذمہ گناہ ہو۔ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے سے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما، یا ان کے لیے استغفار ہے، معصوم ہے، تو بلکہ ایون صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ہم نہیں کہتے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، کیونکہ وہ تو بخشے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو دعا اس کے لیے ہوتی ہے جس کے ذمہ گناہ ہو، تو جس کے ذمہ گناہ نہیں اس کے لیے استغفار نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری اپنی جان یہ وہ ہے کہ ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، بخشی ہوئی ہے، یہ وہ ہے، سبحان اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بخشش فرما دی۔ ایک بات، دوسری بات کہ جب اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ کسی مشرک کافر کی قبر پر جانا، حضور تو حاضر ہو گئے۔ اگر مشرکہ ہوتی، کافرہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو ثبوت کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ہوں اور پھر امام الانبیاء ہوں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گے، استغفر اللہ۔ تو جو اگر یہ بات کرتا ہے تو پھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امی جان کی قبر پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کافر و مشرکوں کی قبروں پر نہیں جایا جاتا، ایمان والوں کی قبروں پر جایا جاتا۔ پھر ذہن میں سوال ہے کہ صاحب دیکھیں حدیث پاک میں خود بھی روئے صحابہ بھی روئے، بھئی محبت تھی نا، والدین سے محبت ہوتی ہے کہ جس کو دیکھیں وہ والدہ مشفق والدہ 6 سال کی آپ کی عمر ہے، جدا ہو گئی آپ سے، جب آپ قبر انور پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، دل کے اندر یہ ہوگا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ امی جان دیکھیے
کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو کیا مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ اب اس گفتگو کو ہم یہیں پر سمیٹتے ہیں۔ اب یہ موضوع ایسا ہے، میرا دل پوری بھرا ہے، کی کریں میں بتاؤں، میرا ذوق جو ہے مزید بڑھ گیا ہے۔ میرے آخری بات جو ہوئی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مدح سرائی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر، ہمارے والدین قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارا سارا مال سب کچھ قربان، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین۔ دیکھیے بات یہ ہے، حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کوئی مشرک کافر اپنی اولاد کا نام اللہ کا بندہ رکھ سکتا ہے؟ جناب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں، اور والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا پیارا نام ہے، امن والی، اللہ اکبر۔ ایسے ان کی گود میں حضور آئے، پوری کائنات میں امن ہی امن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دور حاضر کے بہت بڑے مورخ ہوئے ہیں اور خاتم النبیین کتاب لکھی ہے، انہیں کا نام ہے امام محمد ابو زہرا۔ انہوں نے تو اس جب یہ گفتگو کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے سے، چونکہ یہ عصر حضر کے کچھ عرصہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت اسٹڈی کی ہے، قرآن کی آیات احادیث پڑھی ہے میں نے، تو فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عقلی طور پر، منطقی طور پر، ہر لحاظ سے میں نے دیکھا ہے عقل مانتی ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے والدین مسلمان بن جائیں۔ بے شک بے شک۔ وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اپنی امت کی شفاعت کے لیے جب عرض کر رہے ہوں گے، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے پیارے محمد اپنے سر کو اٹھائیے اور مانگیے، جو مانگو گے آج دیا جائے گا، جس کے بارے میں شفاعت کا فرماؤ گے آپ کے لب ہلیں گے اور شفاعت اس کو، آپ کی شفاعت، آپ کا سوال پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے پیارے عنقریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو ذرا سوچئے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام جنت میں جا رہے ہیں، ان کی ازواج جنت میں جا رہی ہیں، ان کے والدین جنت میں جا رہے ہیں، وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ تو اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکے ان کو داخل جنت کروائے گا۔ پھر اس کے بعد جو مسلمان تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، وہ تو اپنے بیٹے کو قرآن پاک حفظ کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو ایسا تاج بنائے گا کہ انبیاء بھی پوچھیں گے مولا یہ کون لوگ ہیں کہ سورج کی طرح، چاند کی طرح وہ تاج جو ہیں ان کے چمک رہے ہیں۔ ان کو جب یہ مقام مرتبہ ملے گا تو کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو کوئی مقام مرتبہ نہیں ہوگا؟ مقام فکر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے ہم آپ کو عنقریب اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو کیا میرے آقا اس بات پہ راضی ہو جائیں گے کہ ان کے والدین کو جہنم میں ڈال دیا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا کہ والدین کا مقام مرتبہ یہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کو جو مقام علو عطا فرمائے ساری کائنات دیکھے گی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ تو وہ ذات ہیں جو ان سے جن کی نسبت ہو گئی کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ پر ایمان لے کے آیا، عصر کی نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی نماز نہیں پڑھی اور وہ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اسی نے جنت میں داخل ہوا۔ نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات دی، نہ نماز پڑھی، اور نسبت مصطفیٰ کا کمال یہ ہے، اور جس کے شکم اطہر میں 9 مہینے رہے ہوں میرے آقا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس امی جان
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نام کا مقام کیا ہوگا. اپنی گفتگو کو بس یہاں پر ختم کروں گا. حضرت قاضی ابو بکر المعروف ابن العربی یہ مالکی تھے. وہ جواہر البحار کے اندر لکھتے ہیں, ان سے کسی نے یہ مسئلہ ہی پوچھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے کہ وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ فرماتے ہیں بے شک وہ آدمی لعنتی ہے جو اللہ کے اس قول کی بنا پر, بے شک جو اعزاز دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو, ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا جو اللہ اور اس کے رسول کو اعزاز دیتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی اس قول کے مطابق وہ شخص جو حضور کے والدین کو کہے کہ وہ جہنمی ہے, وہ حضور کو اعزاز دیتا ہے, وہ ملعون ہے. بے شک وہ ملعون ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے. میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں جمعے کے خطبات میں بھی اور جو محافل ہوتی ہیں, میں آپ سے بارہا یہ کہا کرتا ہوں کہ اہل سنت علماء اہل سنت سے مربوط رہیں, جڑے رہیں, گمراہ نہیں ہوں گے, بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ بھٹکیں گے نہیں, اور دائیں بائیں نہ جائیں, اس کی بات نہ سنیں, بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تو کان بہرے ہیں اس بات سے کہ جس بات میں حضور کی کوئی نقص بیان کیا جائے ہم وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمارے پاس دلیلیں ہیں, ہم نہیں مانتے بھائی, نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو وجہ تخلیق قائم ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی غلامی میں ہی ہماری موت آئے, اور روز قیامت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے ہمیں بہرامند فرمائے. یہ مسئلہ ذہن میں آپ نے ذہن نشین کر دیا نا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیا ہیں؟ جنت. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کل انشاءاللہ عز و جل جو یہاں پر علامہ صاحب تشریف لائیں گے, حضرت علامہ رشید احمد چشتی فریدی صاحب, انشاءاللہ وہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیان فرمائیں گے. تو آپ تمام اسلامی بھائی کو